آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فقہ المیسر میں ہماری کتاب البیوع چل رہی ہے، جس نے ہم نے سابقہ دوسرے باب میں سود کے حوالے سے پڑھا تھا کہ سود کیا ہے، اس کے حرام ہونے کی کیا دلیلیں ہیں اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں اور کیسے کیسے معاملات ہیں جو سودی بن جاتے ہیں، اور یہ موضوع کافی وسیع ہے اگرچہ ہم مختصر انداز سے لے رہے ہیں موضوعات کو۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا باب ہے قرض کی تعریف۔ عام طور پر سود کا معاملہ آتا ہے قرض میں، قرض کی شکل میں، تو اس لیے ساتھ ہی قرض کا بیان ہوا ہے کہ قرض کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرض کی تعریف اور اس کا حکم۔ قرض کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو فائدہ دینے کے لیے مال دینا، پھر اس سے واپس لینا۔ یعنی ایک آدمی مال کا ضرورت مند ہے تو اس کو مال دینا کچھ وقت کے لیے، اور پھر دیا ہوا مال اس سے واپس لے لینا۔ اس لحاظ سے قرض اور صدقے یا عطیے میں فرق ہے کہ صدقہ، عطیہ، ہدیہ وہ آپ نے مستقل دے دیا اور واپس نہیں لیں گے، لیکن قرض کیا ہے کہ کسی کو مال دے کر، اور مال دیا جاتا ہے، اس کو مال دے کر اس سے واپس لیا جانا، تو یہ ہے قرض۔ قرض کا حکم کیا ہے؟ یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ قرض کا دینا، قرض کا ادا کرنا، قرض کا دینا مستحب ہے، اور قرض کا لینا جائز ہے، جس پر قرآن و سنت کے قرآن کے عمومی وہ آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں جو آپس میں تعاون کی فضیلت کے بارے میں، مسلمانوں کی ضروریات پورا کرنے، ان کی تکلیف دور کرنے، فقر و فاقہ میں ان کی مدد کرنے کے متعلق آتی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس قرض کے حوالے سے دو طرح کی نصوص ہیں۔ کچھ نصوص ہیں قرآنی آیات یا احادیث کہ جو خاص قرض کے بارے میں ہیں، جیسا کہ ہم بعض حدیثوں کا ذکر کریں گے، اور کچھ وہ بلکہ بہت سی آیات اور حدیثیں وہ ہیں کہ جو عموماً ایک دوسرے کا تعاون کرنا، کسی مشکل میں اس کے کام آنا، مالی طور پر اس کی مدد کرنا، سمجھے نا، کسی حاجت ضرورت کے، فقر و فاقے کے موقع پر اس کی یعنی کہ مشکل اور مصیبت میں اس کے کام آنا، تو یہ ہے کہ جو عمومی دلیلیں ہیں۔ انہی دلائل میں سے یا قرض کے بارے میں خاص طور پر جو دلائل آتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے 1 سالہ اونٹ قرض کے طور پر لیا، یعنی کسی سے 1 سالہ، یعنی جس کی عمر 1 سال تھی، اونٹ لیا قرض کے طور پر کہ تمہیں واپس کروں گا بعد میں۔ تو جب آپ کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع، آپ کے خادم تھے، ان کو حکم دیا، کہا کہ اس کو 1 سالہ اونٹ واپس کر دیں۔ واپس کرنے کا معنی کہ جو لیا تھا اونٹ، اس کی جگہ پر 1 سالہ اونٹ اس کو دے دیں۔ تو ابو رافع واپس آئے اور کہا کہ مجھے 4 دانتا اس سے اچھا اونٹ ہی مل سکا ہے۔ اونٹوں کی عمریں ہوتی ہیں کہ ایک دانتا ہوتا ہے جس کے 2 دانت گرے ہوں، اور 4 دانتا کون سا کہ جس کے 4 دانت گرے ہوں، یعنی وہ عمر میں اس سے بڑا ہے۔ یعنی آپ نے جو قرض کے طور پر اونٹ لیا تھا وہ 2 دانتا تھا، یعنی 2 دانت گرے والا، یعنی چھوٹی عمر کا تھا، اور اب قرض جب واپس کرنے لگے تو ایسا اونٹ صدقے کے اونٹوں میں نہیں تھا جو دانتا ہو، اس سے بڑے اونٹ تھے 4 دانتوں والا، یعنی جس کے 4 دانت گرے ہیں۔ تو ابو رافع مانتے کہ مجھے صرف 4 دانتوں والا اونٹ مل سکا ہے، یا 4، تو آپ میں کہ تم اسے وہی دے دو، یعنی بڑا اونٹ ہی دے دو، کیونکہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے کہ جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اونٹ لیا، جو لیا تھا چھوٹا لیا تھا،
اب اس کو قرض کے طور پر لیا تھا، جب واپس کر رہے ہیں تو بڑا اونٹ واپس کر رہے ہیں کہ جو اس سے زیادہ قیمت میں بڑا ہے اور قیمت میں زیادہ ہے۔ اچھا، اسی طرح قرض کی فضیلت کی دلیلوں میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، کہ کوئی بھی مسلمان جو کسی مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے تو اس کے لیے 1 بار صدقے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرض کرو آپ نے کسی کو 1000 دینار 2 دفعہ قرض دیا، 1000 دیا پھر 1000 دیا، آپ نے تو اس کو قرض دیا اور دے کے آپ نے اسے واپس لے لیا، لیکن آپ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 دینار کا صدقہ لکھ دیا گیا، سمجھے نا؟ 1000 دینار کا صدقہ لکھ دیا گیا۔ اور بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے عام صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یہ صدقہ عام صدقے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عام صدقہ عام طور پر وہ بھی لوگ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے جو اتنے زیادہ ضرورت مند نہیں ہوتے، لیکن قرض کون لیتا ہے؟ قرض وہی لیتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، اور خصوصاً سابقہ زمانوں کے جو قرض تھے، آج کل کے جو بزنس بنیاد پر قرض ہوتے ہیں کہ کسی نے اپنا بزنس آگے بڑھانا ہے اس کے قرض لیتے ہیں، سمجھے نا؟ ہاں، اس میں ظاہری بات ہے وہ ضرورت حاجت نہیں ہے، لیکن عموماً لوگوں کے سابقہ زمانوں کے قرض جو ہے وہ گھریلو ضروریات، اپنی جو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہوتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے ایک آدمی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے، تو یعنی اس کا واقعی ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مند ہے، ضرورت مند بھی ہے اور غیرت مند بھی ہے، نہیں چاہتا کہ صدقہ لے بلکہ قرض لے۔ تو اس لیے اس میں اس کی فضیلت ہے، اس لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے قرض کے حوالے سے قرض کیا ہے اور قرض کی کیا دلیل ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں قرض کی، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو اس شرط پر قرض دے کہ وہ بھی اس کے بدلے میں اسے قرض دے۔ ایسا کرنے سے قرض دینے والے نے ایک نفع کی شرط لگا دی، اور ہر وہ قرض جو نفع کا سبب بنے وہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، علماء کے ہاں قاعدہ ہے، اور بعض روایات بھی پائی جاتی ہے اس موضوع پر کہ ہر وہ قرض، کل قرض، ہر وہ قرض جر نفعا، کہ جس کے پیچھے کوئی نفع مقصود ہو تو وہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ کیونکہ قرض کا مقصد جو ہے، دیکھیے آگے، جیسا کہ قرض دار قرض خواہ کو مفت اپنے گھر میں رکھے، یعنی میں نے آپ کو قرض دیا اور آپ مجھے اپنا گھر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس میں رہو، یا اس کا کرایہ کم کر دیتے ہیں، آپ سے گھر رینٹ پر لیا ہو میں نے تو اس کا رینٹ کم کر دیتے ہیں، یا اسے اپنی سواری استعمال کرنے کی اجازت دے دے، یا کوئی اور چیز کسی اور قسم کا فائدہ دے دے، کیونکہ متعدد صحابہ نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور تمام فقہاء کا اس کے ممنوع ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ قرض دینے والا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ دینے کے لیے قرض دے، اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مقصد مفاد نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی ذاتی مقصد مفاد ہے، اس سے کسی طرح کا بھی کیوں نہ ہو، چاہے مالی ہو یا مادی ہو یا مانوی ہو، بعض اوقات مالی مفاد ہوتا ہے جس طرح کہ ذکر کیا ہے کہ گھر رینٹ پر دے دیا، گاڑی دے دی استعمال کے لیے، مالی مفاد ہے، یا اس کا آپ نے کوئی کام کر دیا، کوئی کام تھا جو اس کا اٹکا ہوا، آپ نے اس کا کام کر دیا، کس وجہ سے؟ اس قرض کی وجہ سے، اس کی سفارش کر دی کسی بھی انداز سے،
یعنی اگر قرض نہ لیتے تو اس کی سفارش نہ کرتے. ہاں یہ اس کا رول یہ ہے. اب ویسے تو بعض اوقات یعنی کہ لوگوں کا آپس میں دوستانہ تعلق ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں, سمجھے نا, ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں سفارش کرنے کے معاملے میں اور چیزوں کے اندر. لیکن یہاں پر رول کیا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے وہ چیز کی گئی ہے, سفارش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرض دیا ہے. اس کے کام آیا ہے کیوں؟ کہ اس نے قرض دیا ہے. اور بھی اس طرح کے اگر قرض نہ دیا ہوتا تو اس کے یہ کام نہ آتا, اس کی سفارش نہ کرتا, یہ کوئی بھی اس کا فائدہ نہ اس کو فائدہ نہ دیتا. تو یہ ہے کہ جو قرض جو ہے وہ کسی کو فائدہ حاصل کر رہا ہے, جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے, تو یہ پھر سود ہے. یہ سود ہے. ہدیہ گفٹ دیتے ہیں, میں نے آپ کو قرض دیا, آپ مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں. اگر مجھے قرض نہ دیا ہوتا تو آپ گفٹ نہ دیتے. ہاں تو یہ کلو قرض جار نفع اس کے اندر آتا ہے, سمجھے نا. تو یہ لیکن اگر پہلے سے ہمارا آپس میں گفٹ دینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے, تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے فرض قرض لیا یا دیا کسی سے تو آپ آپس میں کوئی تعلق نہ رکھیں, بائیکاٹ کر دیں, یہ نہیں ہے, سمجھے نا. آپ کے جو تعلقات آپ کا چلتے ہیں وہ چلتے رہیں. یہ نہیں کہ اب کسی طرح کا فائدہ نہیں سے آپ کا ایک دوسرے کو حاصل نہ ہونے پائے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرض کی وجہ سے اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ پھر سود میں آئے گی. یہ سود میں آئے گی, چاہے وہ کسی بھی انداز سے, چاہے مالی فائدہ ہو یا معنوی فائدہ ہو, مادی ہو یا معنوی ہو, کسی بھی انداز سے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی فائدہ مقصود نہ ہو قرض کے پیچھے. دوسری ہے کہ قرض دینے والے کو تصرف کا اختیار ہو. ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کتاب البیوع کے اندر جتنے بھی مسائل پڑھیں گے ہم, اس میں یہ شرط لازمی ہے کہ لین دین کرنے والے دونوں وہ ہوں کہ جو مالی معاملات کرنے کے حق کرنے کا ان کو اختیار ہو. اور وہ کون ہے؟ بالغ ہو, عاقل ہو, سمجھدار ہو, اور اس کو اپنے مال میں صدقہ خیرات یا کچھ دینے کا اس کو اختیار ہو. سمجھے نا. بالغ عاقل ہونا, بچہ نہ ہو. بچہ اگر فرض کرو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کے قرض دیا ہوا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کوئی مجنون پاگل کسی کو قرض دے دیتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں سمجھدار یعنی ہے تو بالغ عاقل لیکن بیچارے کو عقل نہیں ہے, عقل سے مراد یعنی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو اس کا بھی دیا ہوا قرض کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ایسا شخص بھی نہ ہو کہ جس کے مالی طور پر اس پر حجر ہے. ہم پڑھیں گے آگے چل کر حجر کیا ہوتی ہے؟ پابندی ہے. مالی طور پر اس کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اپنے مال کو کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر ایسا بھی شخص قرض دیتا ہے تو اس کا بھی قرض قابل نافذ نہیں ہوگا. یہ معنی ہے کہ جسے صدقہ خیرات کرنے کی اجازت ہو, صدقہ خیرات کرنے کی اس کو اجازت ہے جس کے پاس جس پر کوئی پابندی نہ ہو. ہم آگے پڑھیں گے پابندی کیوں لگتی ہے اور کس پر لگتی ہے. مالی طور پر مالی معاملات میں پابندی جس کو حجر کا نام دیا جاتا ہے, ہم آگے چل پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, تیسری شرط یہ ہے قرضہ. تو دوسری شرط پھر کیا ہوئی کہ قرضہ دینے والا جو ہے اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہو. تیسری شرط, قرض دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ بطور قرض دیے ہوئے مال میں اضافے کی شرط لگائے, یعنی سود کے شکل میں کہ 10 دے کر 11 لینا. اگر وہ شرط لگاتا ہے زیادہ کی تو یہ سود ہے, اس کے لیے اسے لینا جائز نہیں, بلکہ وہ صرف قرض میں دی ہوئی رقم ہی وصول کرے گا. جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی وصول کرے گا, اس میں کس طرح کی زیادتی کرنے کی اس کو گنجائش نہیں ہے. چوتھی شرط, اگر قرض لینے والا قرض دینے والے کو بغیر شرط اور بلا مطالبہ قرض کی واپسی پر زیادہ دے تو تو اس سے بہتر واپس کرے, یا ایسا کرنا صحیح ہے. یعنی کیا اس میں کیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے قرض لیا, ابھی حدیث سے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا کہ جو 1 سالہ تھا, 1 سال کا اونٹ تھا. اب جب واپس کرنے کا وقت آیا تو 1 سالہ اونٹ نہ ملا, تو اس سے بڑی عمر کے اونٹ مل رہے تھے جو زیادہ قیمت کے تھے. تو آپ نے وہی بڑی عمر کا اونٹ ہی واپس کرنے کا حکم دیا
اور ساتھ کیا فرمایا، ساتھ عام حکم جاری کر دیا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، بہتر طریقے سے ادائیگی کیا ہے؟ کہ آپ نے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے دیں، لیکن بغیر کسی سابقہ شرط کے۔ سابقہ پہلے سے کوئی شرط نہ ہو، میں نے آپ سے 10,000 لیا اور واپس کرتے ہوئے آپ کو اپنی طرف سے زیادہ 11-12 ہزار دے دوں، پہلے سے ہماری کوئی طے شدہ نہیں معاملہ، آپ نے کوئی طے نہیں کیا کہ آپ نے زیادہ دینے ہیں، نہ طے کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی اشارہ، کوئی ایسی چیزیں ہیں، بس آپ نے قرض دیا مجھے میرے فائدے کے لیے، لیکن میں نے واپس کرتے ہوئے آپ کو زیادہ دے دیا، چیز آپ نے جو دی تھی میں نے اس سے بہتر چیز آپ کو دے دی، جس سے ان کا ابھی مثال پڑھی ہم نے، تو یہ جائز ہے، یہ سود میں نہیں آئے گا۔ سود میں تب آئے گا اگر پہلے سے شرط ہو، اگر پہلے سے شرط ہے کہ آپ نے زیادہ دینا ہے تو پھر سود ہے، لیکن دیتے ہوئے آپ نے اپنی طرف سے زیادہ دے دیا بغیر اس کے مطالبے کے تو پھر جائز ہے، اور یہ قرض لینے والے کی طرف سے نیکی اور بہتر ادائیگی ہے، جس کی دلیل ابو رافع کے صاحب کا حدیث ہے۔ پانچویں شرط، قرض دینے والا اس چیز کا مالک ہو جو وہ بطور قرض دے رہا ہے۔ ہاں، یہ خرید و فروخت میں ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس چیز کا لین دین کیا جا رہا ہے تو دینے والا اس کا مالک ہو، مالک ہو یا مالک کا نائب ہو، وکیل ہو، اس کا وکیل ہو، مالک ہو یا اس کا وکیل ہو، کیونکہ جس چیز کا مالک نہیں اسے اس چیز کو بطور قرض دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ قرض دینے کا معنی کہ انسان کی اس پر ملکیت ہے، چیز آپ کی ہے، میں اٹھا کر کسی کو دے دوں قرض آپ کی موافقت کے بغیر ہی، آپ کے کہے بغیر ہی، جائز نہیں۔ ہاں، اگر آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری یہ چیز آپ فلاں کو قرض کے طور پر دے دو، پھر میں آپ کا وکیل ہوں گا، آپ کا کیا ہوں گا، ایک وکیل یا ایجنٹ کے طور پر ہوں گا، تو جائز ہے۔ تو خرید و فروخت میں بے کے اس یعنی کہ سارے چیپٹر میں ہی جو چیز دی جا رہی ہے اس کا مالک ہونا شرط ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں کس کی، قرض کی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا فائدہ مقصود نہ ہو، کوئی نفع حاصل کرنا مقصد نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور بھائی کو اپنے فائدہ دینا۔ دوسرا، قرض دینے والا مکمل اس کو مالی تصرفات میں اختیارات ہو۔ اور تیسرا، قرض دینے والے کے لیے یعنی قرض دینے والا کوئی زیادہ کی شرط نہ رکھے، زیادہ واپس لینے کی شرط نہ رکھے، اگر شرط رکھتا ہے تو سود ہے، اور لیکن لینے والا اگر اپنی مرضی سے دیتے ہوئے اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور پانچویں شرط کہ قرض دینے والا اس کا مالک ہو۔ اچھا، عصر حاضر میں حرام سودی معاملات کئی ہیں۔ موجودہ وقت میں بینک کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں سے قرض کا معاہدہ کر کے انہیں ایک مقررہ شرح پر سود پر رقم دیتا ہے، یعنی آپ نے 10,000 قرض لیا تو آپ پر وہ سود مقرر کرے گا کہ آپ نے 5%، 10% اس پر آپ نے سود دینا ہے۔ یہ سود ہے، کوئی شک نہیں، سمجھے نا، قرض لیا آپ نے سود پر، ایک یہ شکل ہے۔ دوسری شکل کیا ہے کہ اس نے آپ پر کوئی شرح مقرر نہیں کی، آپ نے 10,000 کا قرض کا ایگریمنٹ کیا کہ آپ بینک سے 10,000 قرض لے رہے ہیں، لیکن آپ کو 10,000 دینے کے بجائے 9,500 دیتا ہے، 500 کم کر دیتا ہے، یعنی آپ نے 10,000 دینا اس کو، آپ جب اس کو واپس کریں گے 10,000 واپس کریں گے، لیکن وہ آپ کو 10,000 دینے کے بجائے اس میں کم کر کے دے رہا ہے، تو یہ بھی اسی سود ہی کی شکل ہے۔ یعنی دونوں شکلیں، یا تو آپ پر طے کر دے بھی آپ نے اتنا زیادہ دینا ہے، یا آپ کو وہ کم کر کے دے دے، جو طے شدہ ہے، جو رقم طے ہوئی ہے اس سے کم آپ کو دے دے اور آپ نے پوری ہی دینی ہے، تو یہ بھی سود ہے، دونوں طرح سے سود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو قرض کا معاملہ واضح ہو گیا نا کہ قرض کیا چیز ہے، کہ کسی کو اس کے فائدے کے لیے اس کی ضرورت کے وقت جو ہے مال دینا، بشرطے کہ آپ اس کے کچھ ٹائم کے بعد اسے واپس لیں،
اور بہتر ہوتا ہے قرض کو لکھا جانا، اس کی مدت طے کی جانا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل فاکتبوہ، جو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے. تو اس میں الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو جو مقررہ مدت تک مدت اس کی مقررہ ہو اور اس کو لکھو کہ کتنے وقت کے لیے آپ قرض دے رہے ہو اور کتنا دے رہے ہو اور کس شکل میں دے رہے ہو. اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں آئیں سبھی. کس کرنسی میں دے رہے ہو یا سونے چاندی کے شکل میں دے رہے ہو، کچھ بھی ہے، ان سبھی چیزوں کا لکھا جانا، واضح کیا جانا ضروری ہے تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں. ہاں ہاں، اسلامی بینکنگ یہی ہے کہ اس میں لین دین ہو، قرض کسی کو دیا جائے بغیر سود کے، بغیر سود کے، سمجھے نا، بغیر کسی نفع کے. جو ہم نے اب پڑھا ہے، اگر قرض بینک جو ہے کسی طرح کا نفع ڈھونڈ رہا ہے آپ سے، آپ کو قرض دے رہا ہے تاکہ آپ جو ہے بعد میں زیادہ ڈپازٹ کریں، سمجھے نا، یہ سود ہے. تاکہ آپ کو قرض دے رہا ہے تاکہ آپ کسٹمر لے کر آئیں، سود ہے. تو علی کل حال اسلامی بینکنگ کے اندر کافی اس کی تفصیلات ہیں. تو اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ قرض کے معاملے میں کسی طرح کی اس میں کوئی نفع، کوئی اس میں پرافٹ، کوئی ایسی چیز مقصود نہ ہو. چوتھا باب لیتے ہیں. اچھا، قرض کے لیے بعض اوقات رہن اور گروی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ساتھ ہی رہن کے مسائل کا بیان ہو گیا. رہن کا معنی، اس کے احکامات. رہن کا معنی کیا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ رہن کی تعریف: قرض کے بدلے میں کوئی چیز بحیثیت ضمانت دینا. یعنی آپ قرض لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں کسی کو، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور جس کو قرض دیا ہے اس سے ضمانت کے طور پر کوئی چیز لیتے ہیں تاکہ آپ کا قرض جو ہے وہ آپ کا، یعنی کہ اس کا آپ کو ضمانت تو اس کی واپس ملنے کی کہ آپ کو واپس مل جائے گا. تو قرض کے بدلے میں کوئی چیز بحیثیت ضمانت دینا تاکہ قرض کی ادائیگی میں دشواری کی صورت میں اس سے یا اس کی قیمت سے قرض ادا کیا جا سکے. یہ ہے رہن کی تعریف. رہن کی تعریف کیا ہے کہ قرض کے بدلے میں کوئی چیز دینا کس کو، جس سے قرض لیا گیا ہے، اس کے پاس کوئی چیز رکھنا. یہ چیز جو اس کو دی ہے، رکھی ہے اس کے پاس، اس کا کیا مقصد ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قرض، تاکہ آپ کو قرض واپس ملنے کی آپ کو گارنٹی مل جائے. اور دوسرا، فرض کرو اگر آپ قرض واپس نہ کر سکے ہوں، آپ قرض واپس نہ کر سکتے ہو تو کیا ہو، آپ کی اس گروی چیز، اس رہن رکھی ہوئی چیز ہی کو، اسی کو جو ہے قرض کے بدلے میں وہ قرض دینے والا لے سکے. یا بعض اوقات جو قرض اپنے جو گروی چیز رکھی گئی ہے وہ زیادہ قیمت کی ہے، تو اس میں سے جتنا قرض ہے وہ اپنا قرض جو ہے اس سے نکال سکے. اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، میں نے آپ سے قرض لیا 10,000 دینار کا اور آپ کو میں نے مکان دے دیا گروی، جو مکان ہے 50,000 دینار کا، سمجھے نا. آپ کے پاس، یا 20,000 دینار کا کیا لیے، آپ کے پاس مکان گروی رکھ دیا. تو یہ ہے گروی کس لیے؟ تاکہ آپ کو اپنے قرض کی گارنٹی مل جائے کہ مجھے میرا قرض مل جائے گا، کیونکہ میں آپ کو 20,000 کا مکان آپ کے گروی رکھ رہا ہوں، تو گارنٹی آپ کو مل گئی. اچھا، اب یہ ہے قرض کی مدت ختم ہو گئی، تو یا تو میں قرض ادا کروں، آپ کو قرض ادا کروں، اور اصل یہ ہے. لیکن اگر فرض کرو قرض نہ ادا کروں، یا تو بعض اوقات جو لوگ بیت المال کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں پیسے، یا میں دے نہیں سکتا اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کیا کرو، اس میرے گروی رکھے ہوئے مکان کو، اس کو بیچو، اور بیچ کر اپنا 10,000 جو قرض ہے اس کی رقم آپ واپس لے لو. یا مکان ہے ہی 10,000 کا، 10,000 کا قرض لیا ہے، مکان بھی 10,000 کا ہے، تو آپ نے اس قرض کے بدلے میں مکان لے لیا. تو یہ ہے گروی اور یہ ہے رہن.
یہ ہے رہن گروی. تو ایک قرض کے بدلے میں کوئی چیز بحیثیت ضمانت گارنٹی کے دے رہا کہ تاکہ قرض کی ادائیگی یعنی کہ اس کی ضمانت مل جائے, گارنٹی ہو جائے. اور اگر قرض واپس نہ مل سکے تو یا تو اگر وہ اس کی قیمت برابر ہے تو اسی چیز کو لے لینا, اگر اس چیز جو گروی چیز اس کی چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس میں سے قرض کی قیمت نکال لینا. یہ ہے رہن کا معنی اور اس کا مقصد. رہن کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سو بقرہ میں اپنے اسی قرض کی آیت کے بعد وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے, لکھنے والا یعنی ایگریمنٹ لکھنے والا نہ ملے تو پھر کیا ہو. اصل لکھنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا تاکہ ایک جو ہے یعنی آپ کے پاس یعنی کہ ثبوت یعنی کہ مل جائے, آپ کے پاس ایک چیز یعنی کہ لکھی ہوئی یعنی کہ مل جائے کہ واقعی ہی فلاں آدمی نے مجھ سے قرض لیا, اتنا قرض لیا, اس پر سائن ہو گئے, گواہ ہو جائے تاکہ آپ کا قرض کا معاملہ کلیئر ہو جائے. لیکن لکھنے والا کو نہیں ملا تو وہاں پر کیا کرو, علامت فریحان و مقبوضہ, تو پھر جو ہے رہن گروی چیز دے دو ان کے حوالے کر دو. مقبوضہ کے معنی ان کے حوالے کر دو کہ میں کوئی لکھنے والا نہیں ملا تو میرے پاس کیا ہے, فرض کرو میرے پاس گھڑی ہے, میں نے آپ سے لیے 10 دینار 20 دینار 50 دینار لیے, آپ کو گھڑی دے دی, تو یہ گھڑی کیا ہے, ریحان مقبوضہ. لیکن یہاں پر سفر کا جو بیان ہوا ہے نا یہ صرف غالب حالت میں, کیونکہ عموماً سابقہ دواروں میں خاص طور پر سفر میں آدمی ہوتا تو کوئی لکھنے والا نہ ملتا, گواہ نہ ملتے, تو اس لیے وہاں پر پڑھنا اصل حکم عام ہے. حکم عام ہے آدمی سفر میں ہو یا گھر میں ہو تو کسی سے بھی قرض لیتے ہوئے تو قرض دینے والا وہ اس سے کوئی کسی گروی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے, سمجھے نا, تو اس کے پاس گروی چیز رکھی جا سکتی ہے. تو سفر کا ذکر صرف جو ہے چونکہ عام حالت کی وجہ سے ہوا, ورنہ سفر ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کیا لیا, کھانا خریدا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل, یعنی ایک ادھار کے طور پر آپ نے یہودی سے کھانا خریدا, کھانے سے مراد کو اناج وغیرہ خریدا. وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ, اور اس کے بدلے میں اس کو آپ نے کیا رہن رکھا, زرہ. در کے معنی زرہ, زرہ کیا ہوتی ہے, ہاں زرہ وہ لوہے کی کڑیوں کی جیکٹ ہوتی ہے کہ جو صاحب کا زمانوں میں خصوصاً جنگ کرنے والا پہنتا تھا. جنگ لڑتے ہوئے وہ لوہے کی کڑیوں کی بنی ہوئی جیکٹ ہوتی ہے کہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تیر تلوار نیزے وغیرہ کے جو وار ان کو روکنا, ان سے بچنا. تو یہ زرہ ہوتی ہے جس کو درہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہ جو خریدے, شاعر کا لفظ آتا ہے حدیث میں, تو جو خریدے اور اس کو اس کے ہاں یہ زرہ جو ہے گروی رکھی, اور مدینہ میں تھے, سفر میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل اس بات کی کہ گروی چیز رکھنا جائز ہے اگرچہ آدمی گھر میں ہو یا سفر میں ہو. اچھا, زرہ اپنے اس رہن سے متعلقہ جو احکامات ہیں کیا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی چیز کو بطور رہن رکھنا جائز نہیں جس کو بیچنا جائز نہ ہو. ہاں, رہن وہ چیز ہو جو مال ہو, سمجھے نا, اور جس کو مالی طور پر بیچا جا سکتا ہو. جیسے وقف کی ہوئی چیز ہے, وقف کی ہوئی چیز بیچی جا سکتی ہے, ہاں وقف کی ہوئی چیز بیچی نہیں جا سکتی. کتا ہے, کتے کو بلی کو بیچنا حرام ہے, ناجائز ہے. تو کتا رہن کے طور پر کوئی رکھ دے کسی کے پاس کہ بڑا قیمتی کتا ہے, ڈاکٹر جو ہوتے ہیں سمجھے نا, تو ہوتے بڑے بڑے قیمتی, لیکن حرام ہے اس کا خرید و فروخت کرنا, تو اس لیے وہ اس کا رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اس سے قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. اسی طرح اس چیز کا رہن رکھنا بھی نہیں رکھ سکتے جس چیز کا وہ شخص مالک نہ ہو. یعنی آپ اس چیز کے مالک ہی نہیں ہے, آپ اٹھا کر کسی کی چیز رہن رکھ دیں میرے پاس, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ رہن وہ چیز ہے کہ جو ثابت باقی ہو, ایسی چیز نہ ہو کہ جو ختم ہو جائے. ہاں جی, میں آپ کو رہن کے طور پر کھانا دے دوں, ہاں جی, تو وہ کھانا ابھی
یعنی کہ یا تو خراب ہو جائے گا یا پھر کھایا جائے گا. ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں برف کا براک دے دیا آپ نے جو تھوڑی دیر پگھل جائے. ہاں اگر آپ کے پاس وہ فریزر میں رکھنا تو الگ بات ہے. تو الگ لحاظ رہن کے لیے شرط ہے کوئی چیز باقی رہے. سمجھے نا, چیز باقی رہے اور جب ضرورت ہو تو اس کو بیچا جا سکے, اس کو بیچا جا سکے تاکہ رہن کا مقصد پورا ہو. رہن کا مقصد جو ہے تاکہ یا تو اسی سے قرض یعنی کہ واپس ہو جائے یا اس کو بیچ کر اس میں سے قرض کی قیمت نکال لی جائے. تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رہن ایسی چیز رکھی جائے جس کو شرعی طور پر بیچنا جائز ہو, شرعاً بیچنا جائز ہو. یعنی کہ موسیقی کے آلات شرعاً بیچنا جائز نہیں ہے, تو کتے کی مثال اس میں آتی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو بیچنا جائز نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کی قیمت, اس کی جنس اور اس کی صفت جاننا ضروری ہے. یعنی ان سبھی چیزوں کو لکھا جائے. ہاں وہ بھی کتا کوئی بھی خرید و فروخت اس کی جائز نہیں, چاہے شکاری بھی ہو. جی ہاں ہاں. تب بھی نہیں نہیں, ان کے لیے نہیں. ہم اسلام کے اندر دیکھیں گے کہ شریعت, ہماری شریعت کس چیز کا حکم دیتی ہے. یہی کہ ہندو شراب پیتا ہے تو اس کو شراب اس کے پاس رکھ دو, ہاں جی, یہ نہیں ہے. تو ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہماری شریعت میں اس چیز کا حکم کیا ہے. تو جس چیز کو ہماری شریعت میں بیچنا جائز نہیں ہے, ایسی چیز جو ہے رہن کے طور پر رکھنا جائز نہیں ہوگی. اسی طرح جو دوسری کہ گروی جو چیز رکھی جا رہی ہے اس کی ہر چیز کو اس کی قیمت کتنی ہے, اس کی جنس کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے, ان سبھی چیزوں کے بارے میں تفصیلات لکھی جائیں. تاکہ آپ نے فرض کو سال کے بعد 5 سال کے بعد چیز واپس لینی ہے, کیا وہی چیز ہے جو آپ نے رکھی تھی, کوئی دوسری تو نہیں ہے, بدل تو نہیں گئی. سمجھے نا. تو یہ چیزیں بھی تاکہ ساری نوٹ کی جائے, ان کو لکھا جائے. تیسری گروی رکھنے والا تصرف کا اختیار رکھتا ہو, جو ہم نے پہلے شرط بیان کی, بار بار یہ آ رہی ہے کہ گروی رکھنے والا جو ہے مالی طور پر اس کو تصرف کرنے کے پورے اختیارات ہوں, عقل مند ہو, بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ ساری چیزیں. چوتھی شرط, گروی رکھنے والے اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے دونوں کے لیے گروی رکھی ہوئی چیز میں کسی طرح کا تصرف جائز نہیں ہے جب تک دونوں کی آپس کی رضامندی نہ ہو. میں نے آپ کو گھر گروی رکھ دیا آپ کے پاس, اب آپ میری اجازت کے بغیر ہی گھر میں رہنا شروع کر دو, جائز نہیں ہے. سمجھے نا. ہاں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس گھر میں رہو, لیکن اس کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا. اگر فری میں رہتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے. سمجھے نا. اور یہ آج کل مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس کو گروی چیز دے دی, گھر دے دیا, کوئی زرعی زمین دے دی, اور اس طرح کی کوئی چیز دے دی کہ جس کی کوئی انکم ہے, آگے مسائل آ رہے ہیں. تو ایسی چیز گروی رکھنا کہ جس میں کسی طرح کی بھی انکم ہے, جس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو, تو وہ فائدہ کس کو جائے گا, وہ گروی چیز کے مالک کو جائے گا. آگے وہ پڑھیں گے تفصیلات اس کی. اور اگر جس نے قرض دیا ہے وہ اس کو فری طور پہ استعمال کر رہا ہے تو یہ قرض جر نفعا فہو ربا. ہاں یہ اسی میں آئے گا کہ وہ قرض جس میں کوئی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ ربا ہے, سود ہے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو گھر گروی دیا ہے تو یا تو گھر کو لاک لگا کے رکھیں, تالا لگا کے رکھیں, کوئی بھی استعمال نہ کرے, اور یا پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں, اور گھر کی جو رینٹ ہو سکتا ہے اس سے لیں, یا تو اس سے لیں یا وہ قرض اتنا اس میں سے کم کرتے جائیں. یعنی فرض کرو گھر کا کرایہ ہے ماہانہ 100 دینار کا, فرض کرو آپ نے 1000 دینار قرض لیا ہے, تو 10 مہینے اس کے پاس یہ گھر گروی پڑا رہا اور اس میں آدمی رہ رہا ہے, تو 10 مہینے کے اندر اس کرائے سے آپ کا قرض پورا ہو جائے گا. آئی سمجھ. آپ نے کوئی زرعی زمین دے دی اس کو,
یا تو زمین پیسے پڑی رہے، اس میں کوئی کاشت کھیتی نہ ہو تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس میں کھیتی کر رہا ہے جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے قرض دینے والا، تو پھر اس کھیتی کی انکم اگر زیادہ ہے اس پر خرچے سے، تو وہ اس کا حقدار کون ہوگا؟ جو گروی چیز کا مالک ہے. تو اس لیے یہ شرط ہے کہ گروی چیز جو رکھی گئی ہے، پہلی بات تو استعمال کے حوالے سے کہ دونوں کی آپس کی رضامندی سے استعمال ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ وہ بغیر آپس کی رضامندی کو استعمال نہیں کریں گے. اور استعمال کرنے کے نتیجے میں دیکھا جائے گا کہ اس میں سے کیا فائدہ نکل رہا ہے، کیا فائدہ مل رہا ہے، تو وہ فائدہ جو ہے وہ گروی چیز کے مالک ہو جائے گا. ہاں آگے آ رہا ہے، تھوڑا ٹھہریے اس کو. پانچویں دیکھیے، پانچواں حکم اس بارے میں، گروی رکھی گئی چیز کے چار حالات آپ کے سامنے اس میں آپ کا جواب آ جائے گا شاید. پہلی حالت یہ ہے کہ وہ گروی چیز جو رکھی گئی ہے نہ اس پر کوئی خرچ ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ چیز قرض ادا ہونے تک ایسی حالت میں پڑی رہے گی. فرض کرے ہاں سونے کا بسکٹ ہے، کوئی پلاٹ ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، میں نے آپ کو گروی رکھا دیا، وہ پلاٹ ایسے پڑا ہوا ہے. سونے کا بسکٹ آپ کے پاس رکھ دیا، اب بسکٹ آپ گھر میں تو نہیں ڈالیں گے نا، تو وہ پڑا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی چیز، فرض کرو ٹیبل ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کا یعنی آپ کے پاس وہ پڑی ہے، نہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ آپ کا اس کے اوپر کوئی خرچ ہو رہا ہے، کچھ پڑی ہے بس ایک طرف، تو یہ تو اس کا تو کوئی مشکل نہیں ہے، پڑی رہے گی جب تک قرض واپس نہیں ہوتا. قرض واپس کر دوں گا تو ٹھیک، واپس لے لوں گا میں آپ سے. قرض واپس نہیں کیا تو آپ جو ہے اس گروی چیز سے اپنا قرض نکال لیں گے. پہلا حکم، پہلی حالت. دوسری حالت کیا ہے کہ جس گروی چیز کے اخراجات ہوں لیکن اس کے مد مقابل اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو، تو اس کا فائدہ اس کے اخراجات کے مد مقابل ہوگا. ہاں جی، آپ کو بکری رکھوا دیا آپ کے پاس گروی، اب بکری ظاہر بات گھاس کھائے گی، چارہ لے گی، اس کی رکھوالی کرنا پڑے گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو دودھ دے رہی ہے، اور جتنی آپ کی رکھوالی چارے کی اس کا سارا ہو رہا ہے اتنا ہی آپ کو دودھ مل رہا ہے، تو پھر تو آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اس میں کمی زیادتی کچھ نہیں، نہ کچھ لینے دینے کا کچھ چکر نہیں. سمجھے نا؟ اچھا، یہ دوسری حالت کہ جو گروی چیز رکھی گئی ہے اس پہ اخراجات ہیں، لیکن جتنے اخراجات ہیں اتنی ہی اس سے انکم ہو رہی ہے، تو پھر بھی وہ برابر ہے معاملہ، اور لین دین کا کوئی اس میں معاملہ نہیں. تیسری حالت کیا ہے کہ جس گروی چیز سے حاصل ہونے والا فائدہ اس کے اخراجات سے زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہے اخراجات کم ہے، تو ایسی حالت میں زیادہ فائدہ گروی چیز کے مالک کو لوٹایا جائے گا، جیسا کہ گروی مکان یا زرعی زمین کی جو ہم نے مثال دی پہلے بھی، اس کے اخراجات سے زائد آمدنی کا حقدار گروی چیز کا مالک ہوگا. اب مکان پر آپ کا کیا خرچہ ہوگا؟ چھوٹی موٹی مینٹیننس ہوگی، سمجھے نا، لیکن اس کا رینٹ جو ہے، یا رینٹ دے کسی کو رینٹ پر دیا ہے، خود اس میں رہ رہے ہیں، وہ زیادہ ہے. اس طرح گاڑی آپ کو دیتا ہوں، ہاں گاڑی کی کوئی مینٹیننس چھوٹی موٹی رہتی ہے، ہاں وہ آپ کروائیں، لیکن اس سے فائدہ آپ زیادہ اٹھا رہے ہیں نقل و حرکت میں. یا زرعی زمین ہے تو زمین پر آپ کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں، بیج بونے کے سارے زمین بنانے کے، لیکن اس سے انکم پیداوار زیادہ ہو رہی ہے. تو جو بھی ہے تو اس میں سے جو انکم زیادہ ہو رہی ہے اخراجات سے بڑھ کر جو ہو رہی ہے، اس کا حقدار کون ہوگا؟ اس کا مالک ہوگا. آپ کہو کہ میری جو زمین پر جو محنت ہوئی ہے، ہاں آپ اپنی محنت کو اکاؤنٹ کریے، سمجھے نا. یعنی فرض کرو زرعی زمین کی مثال لیتے ہیں، زرعی زمین آپ کو دے دی گروی، آپ خود اس پر کاشت کر رہے ہو، اس کو کاشت کرنے میں آپ کی محنت ہو رہی ہے، بیج بھی ڈال رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، یعنی آپ کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی محنت بھی ہو رہی ہے. تو آپ اپنی محنت کو بھی اس میں اکاؤنٹ کرو گے. اکاؤنٹ کیسے کریں گے کہ فرض کرو آپ خود اس پر کام کرنے کی بجائے کسی آدمی کو رکھتے، اس کا کیا خرچہ ہوتا؟ سمجھے نا؟ آپ خود اس پر کام کرنے کے بجائے وہاں پر خادم نوکر رکھتے کہ جو کام کرتا، اس کو آپ کو کتنی سیلری دینا پڑتی، وہ بھی آپ اس میں اکاؤنٹ کرو گے.
تو یہ تیسری حالت کہ جو زائد انکم ہے وہ مالک کو جائے گی، وہ گروی جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ چوتھی حالت، اگر گروی چیز کے اخراجات اس کے فائدے سے زیادہ ہوں تو ان اخراجات کا ذمہ دار گروی چیز کا مالک ہوگا۔ ہاں 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 جی، گھوڑا رکھوا دیا آپ کو، آپ کو گھوڑے پر بیٹھنا آتا ہی نہیں ہے تو صرف بندھا ہوا ہے اور چارہ آپ اس کو دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اخراجات مالک کے ذمہ ہوں گے، آپ کے ذمہ نہیں ہوں گے۔ اب بکری، ہاں بغیر دودھ کے بکری ہے، ہو سکتا ہے گائے بھینس بغیر دودھ کے ہے، تو اس کو چارہ آپ دے رہے ہیں لیکن آپ کو اس سے مل کچھ نہیں رہا، تو اخراجات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ جو گروی چیز کا مالک ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا عین عدل و انصاف کا نظام سارا۔ اچھا، چھٹا مسئلہ اس میں، گروی رکھی ہوئی چیز اس شخص کے ہاتھ میں امانت ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، گروی رکھی چیز امانت ہے۔ امانت کا اصول کیا ہے؟ امانت کا اصول یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ امانت ہے، ہاں، وہ اس کا ذمہ دار ہے صرف اس کی حفاظت کرنے کی حد تک۔ اگر اس کی حفاظت کرنے کے باوجود وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ امانت کا اصول یہ ہے، آپ نے مجھے کوئی امانت میرے پاس رکھوائی اور میں اس امانت کو بحفاظت رکھے ہوئے ہوں، اس کی حفاظت کر رہا ہوں جس طرح حفاظت ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ چیز ضائع ہو گئی۔ یعنی فرض کرو، بکری کی مثال لے لیں، آپ نے بکری میرے پاس رکھوائی اور میں بکری کو چارہ دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، موسم کے لحاظ سے، سردی گرمی کے لحاظ سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں، ایک اللہ کی تقدیر سے بکری مر گئی، آپ مجھ سے بکری کے پیسے مانگو گے؟ نہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ امانت ہے۔ الا یہ کہ اگر میری طرف سے کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے، اس کو صحیح خوراک نہیں دی جاتی، پانی وغیرہ کو اس کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی، موسم کے لحاظ سے اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، ہاں پھر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو گروی چیز کا بھی یہی حکم ہے کہ گروی چیز امانت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہے گروی چیز اس کے پاس امانت ہے، اگر اس کے بغیر کسی لاپرواہی کے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی لاپرواہی سے، کسی اس وجہ سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ آخری مسئلہ، گروی رکھی ہوئی چیز اس شخص کے ہاتھ میں امانت ہے جس کے پاس وہ رکھی گئی ہے، چنانچہ وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ تو جب اس قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے جس کے لیے گروی چیز رکھی گئی ہے تو قرض لینے والے پر، ہاں یہاں پر ایک اور مسئلہ آگے آ گیا کہ اب وقت پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا قرض کی ادائیگی کا، اب قرض لینے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ قرض ادا کرے، قرض ادا کرے، یعنی کہ صرف گروی رکھی بات ختم، اصل یہ ہے وہ قرض ادا کرے، کیونکہ گروی رکھنے کا مقصد صرف قرض کی گارنٹی تھی، اس کو چاہیے کہ قرض ادا کرے، اور قرض دینے والے کو حق ہے کہ وہ اگر قرض ادا نہیں کرتا تو اس پر مقدمہ کرے اور اس سے زبردستی اپنا قرض واپس لے، اگر واقع وہ قرض دینے کی کیفیت میں ہے۔ ہاں اگر وہ مجبور ہے، موثر ہے، یعنی قرض نہیں دے سکتا تو پھر اس کو فنظرۃ الی میسرہ، اس طرح ماتا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جب تک اس کے پاس قرض دینے کی گنجائش نہ اس وقت تک اس کو ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے، اصل یہ ہے۔ تو لیکن قرض دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا تو اس پر مقدمہ کیا جائے اور زبردستی اسے قرض واپس لیا جائے، اور اگر نہیں کرتا واپس تو پھر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی گروی چیز اگر برابر ہے قرض کے تو اس کو اس کے حوالے کر دی جائے گی جس نے قرض دیا ہے، اور اگر اس کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس کو بیچ کر اس کا قرض نکال لیا جائے گا۔ تو یہ ہے گروی یا رہن کے حوالے سے جو مسائل تھے، واضح انشاءاللہ کافی ہے، آگے چلیں بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔